یہی ہوتا طریقہ سننے کا کہ توجہ پوری وہاں پہ ہو، ورنہ لبوں پر ہو سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، لبوں پر یہ ہو وہاں میں موبائل اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، لبوں پر ہو سرکار توجہ فرمائیں، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ اب کیا سمجھتے ہو کس بارے میں آپ کس بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں نا نعت خوانی کو سننے کا اگر خیال رکھا جائے نا تو بہت برکتیں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ادب والا ہی ذکر ہے۔ دیکھیے حضور مفتی عالمین میرے دادا مرشد نے جو بات کی ہے یہ ایسا ہی نہیں کی ہے، اس کے پیچھے بڑی احادیث ہیں، اس کے پیچھے قرآن ہے، یہ نچوڑ ہے، نچوڑ کہ کرم جو آپ کا ہے سید ابرار، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، حسن و حسین کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کا بیان ہو سکتا ہے؟ مولا علی کا بیان ہو سکتا ہے؟ حضور کے محبوب ہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، آقا جو آپ کو چاہے وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ اللہ اللہ آئے سمجھا کرے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، او بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے، کاش عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، اور جو تم چاہو کہ شب دن ہو، جو تم چاہو کہ شب دن ہو، ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو ابھی شب ہو، ابھی سرکار ہو جائے۔ اب یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جس نے شفاعت کے متعلق جو ہے نا وہ حدیث پڑھی ہے نا حضور کی، جنہوں نے یہ پڑھی ہوگی نا، یا کم از کم جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا وہ رسالہ ہی پڑھ لیا ہوگا جو شفاعت پالا تھا لکھا ہے فتح شیخ نے، وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ شعر سمجھ میں آئے گا۔ سنیں کہتے ہیں میرے دادا مرشد کہتے ہیں کہ گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں، کتنے ہی اور کیسے ہی، کتنے ہی اور کیسے ہی گناہ، کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں، پر رحمت عالم
شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، ہاں شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، میں نے کہا نا حدیث جلدی پیچھے، تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے۔ حضور غوث اعظم ہند نے بڑا طویل کلام لکھا ہے، اس کی جو ردیف ہے نا وہ ہے ہو جائے، کیا ہے؟ اور قافیہ ہے دلدار، سردار، اکبار، ہر بار، انوار، یہ ہے قافیہ۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمن نے ہم جیسے نعت خوانوں کی رعایت کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، کسی نے کہا ہوگا حضور یہ بھی تو قافیہ ہے، حضور یہ بھی تو قافیہ ہے، حضور اس پہ بھی لکھیں، حضور اس پہ بھی لکھیں، تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے کہا ہوگا کہ قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قافیے بھی بہت ہیں، مضمون بھی بہت ہیں، واہ واہ سبحان لکھ اللہ۔ سکتا ہوں قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے۔ حضرت سلسلہ وارثیہ کے جو بانی بزرگ گزرے ہیں، حضرت وارث پاک، اگر ان کو تھوڑا سمجھنا ہو نا تو حضرت بیدم شاہ وارثی جو نا ان کے اشعار کو پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے جو اشعار کہے نا وہ کمال کے کہے، وہ ایسے سی اشعار کہے گئے کہ بس لگتا ہے کوئی الہامی شاعری ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں، بیدم شاہ وارثی کے بارے میں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس عام سا ہی کوئی شاعر ہوگا، حالانکہ ایسے سے شعراء گزرے ہیں تاریخ میں کہ جن کا کلام کوئی کمال ہی ہے۔ اب عارف کھڑی شریف کو لیں گے، میاں محمد بشر، جنہیں رومی کشمیر کہا جاتا ہے، سلطان باہو کو دیکھ لیجیے، مولانا روم کو دیکھ لیجیے، ان کے اشعار ایسے تو معروف ہیں، باقی ایسے کئی ایسے جو معروف نہیں ہیں، ان کے اشعار بھی کمال ہے، اسپیشلی فارسی میں۔ فارسی میں ایسے بہت سے شعراء گزرے کہ جن کا کلام بڑا پائے کا کلام ہے۔ تو بیدم شاہ وارثی بھی ایک عشق والے انداز میں کہتے ہیں، یاد رکھیے گا عشق سمجھایا نہیں جا سکتا، عشق بتایا بھی نہیں جا سکتا، عشق صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ذات ہی اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے خود کی، جس کے پاس ہے۔ مشاہدہ کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا نا۔ اب جسے میں نے فرض کریں گلاب کے پھول کو سونگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرا مشاہدہ ہے، اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے نا۔ اب آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو کبھی گلاب کو سونا تو دور، کبھی دیکھا بھی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو، تو میں اس کو سمجھانے لگوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ویسا ہوتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے،
وہ سمجھ پائے گا نا؟ جب تک خود سنے گا نہیں، دیکھے گا نہیں. تو کچھ چیزیں مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں. جس کو ہو جائے وہ بیان کرے گا تو وہ مشاہدہ نہیں ہوگا. مشاہدہ الگ چیز ہوتی ہے. تو عشق بیان ہوتا نہیں، عشق بتایا جاتا نہیں، عشق تو بس ہو جاتا ہے. اور جس کو ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے عشق تیرے صدقے، اللہ اللہ اللہ، جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق وہ چیز ہوتی ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے.